سربراہ کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، جو سربراہی کو مانتا ہے ان سب کا وہ عمل قرار پاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارا رسول کن کا سردار ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ہمارا رسول کن کا سردار ہے؟ تو اب کس کا نام لوں؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا رسول وہ ہے جو آدم کا بھی سردار، جو نوح کا بھی سردار، جو ابراہیم کا بھی سردار، جو موسیٰ کا بھی سردار، جو عیسیٰ کا بھی سردار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ تعظیم کے لیے اٹھے تو سربراہ کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، بلکہ جو سربراہی کو مانتا ہے ان سب کا عمل قرار پاتا ہے۔ تو اب رسول جو تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں تو اکیلے رسول نہیں اٹھ رہے ہیں، بلکہ آدم بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، نوح بھی تعظیم کر رہے ہیں، موسیٰ عیسیٰ بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ صلوات بھیج دے بس توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ اب یہاں پہ ایک رخ عرض کرنا ہے جس میں مولا علی کی فضیلت بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ شہزادی فاطمہ زہرا کی فضیلت بھی۔ بہت توجہ کا طالب ہوں۔ علی اس شخصیت کا نام ہے، علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے کبھی کسی فضیلت کی تمنا نہیں کی۔ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے کبھی کسی فضیلت کی تمنا نہیں کی، بلکہ فضیلتوں نے علی کی تمنا کی۔ علی اس شخصیت کا نام ہے جو کبھی کسی فضیلت کی تلاش میں نہیں نکلا، بلکہ فضیلتوں نے علی کو تلاش کیا ہے۔ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ کبھی کسی دروازے پر کسی فضیلت کے لیے نظر نہیں آیا، بلکہ فضیلتیں خود علی کے دروازے پر پہنچی ہیں۔ بس دو تین مثالیں جلدی سے دے دوں آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیں کہ کعبے میں پیدا ہونا، وسط کعبہ میں پیدا ہونا، جوف کعبہ میں پیدا ہونا، یہ ایسی عظیم فضیلت ہے جو نہ کائنات میں آج تک کسی کو ملی، نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ مگر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ علی کی تمنا نہ تھی کہ کعبے میں پیدا ہو، یہ علی کی تمنا نہیں تھی کہ کعبے میں پیدا ہو، یہ کعبے کی تمنا تھی۔ یہ کعبے کی تمنا تھی کہ علی کعبے میں پیدا ہوں۔ لفاظی نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، دلیل موجود ہے۔ یہ کعبے کی تمنا کہ علی کعبے میں پیدا ہوں۔ اگر جناب فاطمہ بنت اسد اس دروازے سے کعبے کے اندر داخل ہوتی کہ جس دروازے سے سب داخل ہوتے تھے، اور مولا علی کی پیدائش کعبے کے اندر ہو جاتی تو کسی کو کہنے کا حق تھا کہ یہ علی کی تمنا تھی کہ کعبے میں پیدا ہوں، لیکن اس دروازے کا بند رہنا اور کعبے کی دیوار میں نیا در بن جانا خود اس بات کی دلیل ہے علی کی تمنا نہ تھی، کعبے کی تمنا تھی کہ علی کعبے میں پیدا ہو۔ صلوات بھیج دیں۔ جلدی پیش کرنا ہے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، بہت جلدی بات کو مکمل کر دینا ہے۔ تو پہلی مثال یہ، دوسری مثال بستر رسول پر شب ہجرت شبیہ رسول بن کر پوری رات سوتے رہنا۔ کتنی عظیم فضیلت، کتنی عظیم فضیلت۔ مگر یہاں بھی مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ علی کی تمنا نہ تھی کہ بستر رسول پر سوئیں، یہ بستر رسول کی تمنا تھی کہ علی اس بستر پر سوئیں۔ اس کی بھی دلیل موجود ہے کہ آپ کو تاریخ میں مل جائے گا آپ کو کہ مولا علی نے فرمائش نہیں کی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے بستر پر لٹا دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمائش کی تھی کہ علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی تمنا نہ تھی کہ بستر پر لیٹے، بستر کی تمنا تھی کہ علی اس پر لیٹے۔ صلوات پر اللہ
اب جتنی بھی مثالیں ڈھونڈتے چلے جائیں ملتی جائیں گی، لیکن آخری مثال دینا چاہتا، پوری توجہ رہے، تاریخ بشریت میں اور تاریخ انسانیت میں کسی کے لیے آسمان سے تلوار نہیں اتری، کسی کے لیے آسمان سے تلوار نہیں، ایسی فضیلت ہے جو سوائے علی کو کسی کو حاصل نہیں، کسی کو حاصل نہیں۔ مگر یہاں بھی مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ علی کی تمنا نہ تھی کہ ہاتھ میں ذوالفقار آ جائے، یہ ذوالفقار کی تمنا تھی۔ یہ ذوالفقار کی تمنا تھی کہ علی کے ہاتھوں میں آ جائیں۔ پھر دلیل موجود، ارے توجہ رہے، پھر دلیل موجود، جنگ بدر ہو رہی ہے، ابو دجانہ انصاری مشہور صحابی رسول، ان کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی، رسول کی خدمت میں پہنچے، اے اللہ کے رسول ہاتھ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں کیسے جنگ کروں؟ تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے زمین سے کھجور کی لکڑی اٹھائی، زمین سے کھجور کی لکڑی اٹھائی اور ہاتھ کو گردش دی، ہاتھ کو گھمایا۔ اب جو ہاتھ کی گردش ختم ہوئی تو لکڑی کی جگہ پر تلوار تھی۔ لو ابو دجانہ تلوار لے جاؤ، جا کر جنگ کرو۔ جنگ بدر میں ابو دجانہ کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی، رسول کی خدمت میں آئے، رسول نے بطور اجازت لکڑی کو تلوار بنا دیا، لیکن جب جنگ احد میں علی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی تب کوئی روایت نہیں کہتی کہ علی بھی رسول کے پاس گئے ہو، بلکہ ادھر ہاتھ کی تلوار ٹوٹی، ادھر ذوالفقار آسمان سے بے چین ہو کر اتری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ہاتھوں کو ذوالفقار کی تلاش نہیں تھی، ذوالفقار کو علی کے ہاتھوں کی تلاش تھی۔ صلوات بلند آواز سے بر محمد۔ بس یہی رک کر کرنا بس اب زیادہ زحمت نہیں دینا ہے آپ حضرات کو، مجھے معلوم ہے کہ 2 دن کی آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، لہذا اب زیادہ اس سے زیادہ موقع نہیں ہے، لہذا عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب جیسا اعتراض ہے ویسے ہی جواب ہے، جیسا اعتراض ویسے ہی جواب۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ میدان احد میں مولا علی کے لیے آسمان سے تلوار اتری تو اس کا مذاق و مضحکہ اڑایا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے عجیب عجیب عقیدے شیعوں کے، عجیب عجیب عقیدے شیعوں کے، آسمان سے علی کے لیے تلوار اتری، آسمان سے علی کے لیے تلوار اتری۔ تو کیا آسمان میں کوئی تلواریں بنانے کا کارخانہ ہے؟ اب مخالف جو ہے اعتراض کر رہا ہے، مخالف جو ہے مضحکہ اڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے صاحب کیا آسمان پر کوئی تلواریں بنانے کا کارخانہ ہے کہ جہاں سے علی کے لیے ایک تلوار آ گئی، جہاں سے علی کے لیے تلوار آ گئی، چلیے ہم نے مان لیا، آپ کے اعتراض کو تسلیم کر لیا، مگر مجھے اتنا بتا دیجیے، بہت توجہ ہے، اتنا بتا دیجیے، خود قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے بھنے ہوئے پرندے آتے تھے، بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے بھنے ہوئے پرندے آتے تھے، تو کیا آسمان پہ کوئی ہوٹل کھلا ہوا ہے؟ جب کوئی تلواروں کا کارخانہ نہیں ہے آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ کیا تلواروں کا کوئی کارخانہ ہے کہ جہاں سے علی کے لیے تلوار آ گئی؟ تو خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے بھنے ہوئے پرندے آتے تھے، تو کیا آسمان پر کوئی ہوٹل کھلا ہوا ہے کہ جہاں سے وہ پرندے بھن بھن کے بنی اسرائیل کے لیے بھیجے جاتے تھے؟ قرآن میں موجود ہے جناب اسماعیل کے لیے دمبا آیا، دمبا آیا، آسمان سے دمبا آیا، تو کیا آسمان پر کوئی دمبوں کی نرسری ہے کہ جہاں سے جناب اسماعیل کی دمبا آ گیا؟ اب جیسا اعتراض ویسا ہی جواب ہے۔ تمہارا کہنا یہ ہے کہ کیا آسمان کے اوپر کوئی تلواریں بنانے کا کارخانہ ہے؟ تو بنی اسرائیل کے لیے بھنے ہوئے پرندے آ رہے ہیں،
جناب اسماعیل کے دمبا آ رہا ہے تو کیا وہاں کوئی ہوٹل کھلا ہوا ہے، کوئی دمبوں کی نرسری ہے وہاں پر؟ بس اتنا سن لو کہ جہاں پر وہ ہوٹل ہے، جہاں پر وہ دمبوں کی نرسری ہے، اسی کے برابر ایک تلواریں بنانے کا کارخانہ ہے۔ اسی کے برابر ایک تلواریں بنانے کا کارخانہ بھی ہے۔ اور ٹیپ کا پن تو رہی گیا، اگر شک ہو رہا یقین نہیں آ رہا ہے تو جلدی سے جا کر دیکھاؤ۔ ایک سلوات بھیج دے والا دعوات۔ بس توجہ رہے سے زیادہ اب ظاہر زحمت نہیں دینا ہے۔ تو علی اس شخصیت، بہت توجہ رہے، سنجیدہ پہلو، سنجیدہ مجمع۔ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے کبھی کسی فضیلت کی تمنا نہیں کی۔ علی اس شخصیت کا نام ہے جو کبھی کسی فضیلت کی تلاش میں نہیں نکلا۔ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ کسی فضیلت کے لیے کبھی کسی دروازے پر نظر نہیں آئے، لیکن ایک فضیلت ایسی ہے، صرف ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس کے لیے علی کسی دروازے پر نظر آ رہے ہیں، اور وہ ہے فاطمہ زہرا کی فضیلت، کہ جس کے لیے علی رسول کے دروازے پر نظر آ رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے بلدا۔ بات مکمل ہو گئی۔ ہم پر کبھی کبھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے، ہم اہل بیت کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، لیکن روایتیں دیکھو، روایتیں دیکھو، متفق علیہ روایتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شہزادی کی ولادت کا سامان، شہزادی زمین پر ہے، زمین پر ولادت ہونا شہزادی کی، شہزادی کی ولادت زمین پر ہونا ہے، مگر ولادت کا سامان جنت سے آ رہا ہے۔ ارے توجہ، ولادت کا سامان جنت سے آ رہا ہے، اور کون لا رہا ہے؟ رسول اللہ لا رہے ہیں۔ ولادت کا سامان جنت سے آ رہا ہے، اور جناب آدم کی خلقت جنت میں ہونا ہے، آسمان پر ہونا۔ توجہ رہے، جناب آدم کی خلقت آسمان پر ہو رہی ہے، مگر خلقت کا سامان زمین سے جا رہا ہے۔ نہیں، بہت توجہ، بات مکمل نہیں ہوئی ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ روایت ہے، پوری تفصیل نہیں عرض کرنا ہے۔ جس پر جناب آدم کی خلقت کا موقع تھا تو اب اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین سے مٹی لانا ہے، زمین سے مٹی لانا ہے۔ تو روایت موجود ہے، روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جبریل آئے مٹی لینے کے لیے زمین سے، تاکہ جناب آدم کی خلقت آسمان پر ہو۔ زمین نے فریاد کرنا شروع کی، اے جبریل، کیا غضب ڈھا رہے ہو مجھ کے اوپر، میرے اوپر؟ کون سا ظلم کر رہا ہو؟ یہاں سے یہ مٹی جا رہی ہے، یہاں سے انسان پیدا ہوگا، وہ آ کر یہاں پر خون بہائے گا، خوریزی کرے گا، سارے گناہ اور فسادات زمین پر ہوں گے، اور میری مٹی سے بنے گا۔ ایسی فریاد کی زمین نے کہ جبریل واپس چلے گئے، میکائیل بھیجے گئے، پھر زمین نے فریاد کرنا شروع کی، ارے کیا غضب کر رہے ہو مجھ پر، کیا ظلم کر رہے ہو مجھ کے اوپر، ارے ساری خونریزی میرے پر ہو جائے گی، سارے گناہ فساد میرے اوپر ہو جائیں گے۔ میکائیل بھی گھبرا کے چلے گئے واپس۔ اس کے بعد اب روایت کہتی ہے ملک الموت کو بھیجا گیا، ملک الموت مٹی لے کر گئے۔ ارے توجہ رہے، ملک الموت جس مٹی سے جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے، وہ ملک الموت آسمان کے اوپر مٹی لے کر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے آدم کی خلقت ہو رہی ہے آسمان پر، مٹی جا رہی ہے زمین سے، مٹی جا رہی ہے زمین سے، اور شہزادی کی ولادت ہونا ہے زمین کے اوپر، اور سامان خلقت آ رہا ہے جنت سے، سامان خلقت آ رہا ہے جنت سے۔ یہاں لے جانے والے ملک الموت ہے، وہاں لانے والے حضور سرور کائنات ہے۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز۔
بس ایک فضیلت اور اپنی بات کو مکمل کر دینا ہے، ایک فضیلت اور۔ یہ بھی متفق علیہ چیز ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صاحبان ذوق پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے۔ دو روایتیں ہیں جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہیں، دونوں کتابوں میں موجود ہیں، ان کو ملا کر رزلٹ نکالنا ہے، نتیجہ نکالنا ہے۔ دونوں روایتیں علماء تشریف فرمائے تصدیق کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک روایت یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ مکے میں تھے، مکہ معظمہ میں، آپ کی سیرت یہ رہی، بہت توجہ رہے، بہت حسین پہلو ہے شہزادی کی فضیلت کا، بہت حسین پہلو ہے۔ جب تک رسول اللہ مکے میں رہے تو ان کی سیرت، ان کا دار یہ تھا کہ جب بھی سفر پر جاتے تھے تو چچاؤں سے ملے، اعزاء سے ملے، رشتہ داروں سے ملے، دوستوں سے ملے، اور سب سے آخر میں کعبے کے پاس پہنچتے تھے اور کعبے کا بوسہ لے کر پھر آگے سفر پر جاتے تھے۔ اور جب واپس آتے تھے تو پہلے کسی عزیز رشتہ دار سے نہیں ملتے تھے، بلکہ پہلے کعبے کے پاس آتے تھے، کعبے کا بوسہ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر کسی رشتہ دار سے ملتے تھے، کسی عزیز سے ملتے تھے۔ تو رسول اللہ کی سیرت کیا تھی مکہ معظمہ میں کہ جب جاتے تھے تو سب سے آخر میں کعبے کا بوسہ، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کعبے سے ملاقات اور کعبے کا بوسہ، اس کے بعد اپنے کسی رشتہ دار سے ملاقات۔ اب ہو گئی ہجرت، اب رسول اللہ مدینے میں، اب مدینے میں تو کعبہ ہے نہیں۔ حسین پہلو شہزادی کی فضیلت کا کہ اب وہاں مدینے میں تو کعبہ ہے نہیں، اور رسول کی سیرت کیا ہے، رسول کا انداز کیا ہے کہ جب جائیں گے تو سب سے آخر میں کعبے کو بوسہ، جب واپس آئیں گے تو سب سے پہلے کعبے کو بوسہ، پھر کسی سے ملاقات۔ اب مدینہ منورہ میں کعبہ نہیں ہے، اب رسول کیا کرے؟ تو اب روایت کہتی ہے کہ جب سفر پر روانہ ہوتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرا کی پیشانی کا بوسہ، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا سے ملاقات، پھر کسی اور سے ملاقات ہوتی تھی۔ ایک صلوات بھیجے بس بات مکمل ہوئی، شہزادی کی عظمت، ذہن حیران ہے، فکر پریشان ہے کہ کیا عظمت ہے اور کیا شرف اور کیا مرتبہ ہے۔ بس بات مکمل ہو گئی۔ جناب سلیمان پیغمبر، روایت کہتی ہے کہ آپ نے ایک محل بنایا اور اس کے بعد حکم دے دیا کہ سب سے پہلے اس محل میں میں داخل ہوں گا، میری اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل نہ ہو، میری اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل نہ ہو۔ یہ عام اعلان ہو گیا، لیکن جیسے ہی جناب سلیمان پیغمبر محل کے اندر داخل ہوئے، دیکھا ایک صاحب پہلے سے موجود ہے، ایک صاحب پہلے سے موجود، غصے میں آ گئے، غیظ میں آ گئے۔ جناب سلیمان، پوری دنیا پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، سمندروں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، دیووں پر حکومت، پوری کائنات میں سکہ چل رہا ہے سلیمان پیغمبر۔ توجہ رہے، پوری کائنات پر سلیمان پیغمبر کا سکہ چل رہا ہے۔ حکم دے دیا تھا کہ دیکھو اس محل میں میری اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل نہ ہو۔ جیسے ہی اندر پہنچے دیکھا ایک شخصیت پہلے سے موجود، زمین پر شکن پڑی، غیظ میں آگئے کہ تم نے میرا اعلان نہیں سنا تھا، میں نے کہہ دیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، تم میری اجازت کے بغیر اندر کیسے داخل ہو گئے؟ کیسے ہمت ہوئی؟ آنے والے نے کہا، اے سلیمان پیغمبر، میں وہ ہوں کہ جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ ہوں کہ جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ ملک الموت ہے؟ کہا ملک الموت ہو؟ کہا ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کہا اجازت ہے کہ ذرا معائنہ کر لوں؟ کہا نہیں، اجازت نہیں۔ توجہ رہے۔ صاحبان ذوق آخری جملے ہیں،
اللہ کو میں پسند نہیں ہے، اللہ کو میں پسند نہیں ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، تو اللہ کو میں پسند نہیں ہے، لہذا سلیمان پیغمبر کی میں توڑی ملک الموت کے ذریعے، ملک الموت کے ذریعے، کیونکہ اللہ میں پسند نہیں کرتا، لیکن ملک الموت کی زبان سے بھی نکل گیا کہ میں وہ ہوں، میں وہ ہوں کہ جو کس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اللہ کو میں پسند نہیں، لہذا سلیمان پیغمبر کی میں ملک الموت کے ذریعے سے توڑی گئی، اور ملک الموت کی میں شہزادی فاطمہ زہرا کے دروازے پر توڑی گئی۔ رسول اللہ کا سر زانو کے اوپر، دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے، بابا کی طبیعت بہت ناساز، اس وقت کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ دوبارہ تھوڑی دیر بعد پھر دق الباب ہوا، شہزادی نے فرمایا میں کہہ چکی ہوں کہ میرے بابا کی طبیعت بہت ناساز ہے، اس وقت کسی سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اب رسول اللہ نے غشی سے آنکھیں کھولی، اے بیٹی فاطمہ میری واپسی کا وقت آ گیا ہے، بارگاہ الہی میں حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ ارے یہ تمہارے در کا شرف ہے، یہ تمہارے در کی منزلت ہے کہ جو انبیاء کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو گیا، جو رسولوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہوا ہے، وہ تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اے فاطمہ اجازت دو۔ ملک الموت کو اجازت ملی، رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، جہاں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، بلکہ روایات میں یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ اجازت مانگتے تھے، پھر گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، مگر وہی دروازہ جہاں پر لکڑیاں جمع ہیں، آنے والے آواز دے رہے ہیں کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی فریاد کرتی ہیں کہ اس گھر میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس گھر میں تو حسن حسین ہے، کیا بچوں سمیت اس گھر کو جلا دو گے؟ آنے والوں نے کہا کہ ہاں بچوں سمیت گھر کو جلا دیں گے۔ دروازے کو میں آگ لگائی جاتی ہے، دروازہ توڑا جاتا ہے، شہزادی دیواروں کے درمیان آ جاتی ہیں، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جناب محسن کی شہادت ہو جاتی ہے۔ مسلسل یہی مصائب آپ سن رہے ہیں، زیادہ تفصیلی مصائب نہیں عرض کرنا ہے۔ امام حسن کربلا میں ایک ذاکر تھے، کربلا میں ایک ذاکر تھے جو مجھ سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، انہیں نے ہاتھ جوڑ لیے، آقا آپ نے کیسے زحمت کی، کیسے تشریف لائے؟ کہا تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا، اے مجلسوں کے پڑھنے والے تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا؟ کہا آقا میں تو آپ کی ہر مصیبت پڑھتا ہوں۔ ارے آپ کی اتنی بڑی مصیبت تھی کہ جب انسان باہر سے پریشان ہو کر گھر کے اندر آتا ہے تو گھر کے اندر اس کو سکون ملتا ہے، دنیا کی آفات کا مقابلہ کرتے ہوئے جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو گھر کے اندر اس کو سکون ملتا ہے، لیکن آپ کا عالم یہ تھا کہ باہر دشمنوں سے بھرے ہوئے، وہ تمام علاقہ دشمنوں سے بھرا ہوا، جب دشمنوں سے بچ کر آپ گھر میں آتے تھے تو گھر میں بجائے سکون کے بیوی وہ تھی جو زہر دینے والی۔ اب اس سے بڑی آپ کی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں یہ میری بڑی مصیبت نہیں تھی، کہ میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ ایسا زہر آپ کو دیا گیا کہ جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے۔ کہا نہیں یہ بھی میری سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی، کہ جس وقت آپ کا جنازہ روضہ رسول کے قریب پہنچا تو تیروں کی بارش کر دی گئی، جب جنازہ واپس آیا تو 70 تیر آپ کے جنازے میں پیوست تھے، امام حسین اور جناب زینب۔
آنکھوں سے آنسو روا اور آپ کے جنازے سے تیر نکال رہے ہیں۔ کہا نہیں یہ بھی میری سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا آپ خود بتا دیجئے کہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک 7 برس کے سن کا بچہ، ماں دروازے کے قریب کھڑی، دروازے میں آگ لگائی گئی، دروازہ توڑا گیا، ماں دروازے کے نیچے آ گئی، پسلیاں اس کی ٹوٹ گئی، اس کے بھائی کی شہادت ہو گئی، مگر وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ ماں کی مدد نہیں کر سکا۔ حسن کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، حسن کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ماں کی پسلیاں سامنے ٹوٹ گئی۔ ارے ماں محسن کی شہادت ہو گئی لیکن میں کوئی مدد نہ کر سکا۔ ہاں آزادار بچہ جملے مصائب کے 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ دیوار و در کے درمیان آ گئی تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ دروازے سے بالکل متصل کھڑی ہوئی تھی اور دروازے میں ایک لمبی سی میخ تھی، دروازے میں ایک لمبی سی میخ تھی۔ جب دروازہ توڑا گیا تو شہزادی دروازے سے بالکل لگی کھڑی ہوئی تھی، وہ کیل، وہ لمبی سی میخ پسلیوں کے آر پار ہو گئی تھی۔ یہی زخم شہادت کا سبب بنا۔ عزاداروں پر 2-4 جملے سن لیجئے۔ روایت کہتی ہے زمین کے اوپر گری شہزادی، فضہ کو آواز دی، اے فضہ آئیے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، میرے محسن کی شہادت ہو چکی ہے۔ فضہ نے سہارا دیا، ابھی بستر کے قریب ہی پہنچی تھی کہ کانوں میں آواز آئی کہ علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی۔ مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ روایت میں نے دیکھی جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ شہزادی نے جناب فضہ سے کہا کہ وہ صندوق لے کر آؤ کہ جس میں میرے بابا کے تبرکات موجود ہیں۔ وہ صندوق لایا جاتا ہے، ڈھکنا کھولا گیا، سامنے رسول کا عمامہ موجود، سامنے رسول کی عبا موجود۔ روایت کہتی ہے شہزادی نے بابا کی عبا اپنے دوش پر ڈالی، بابا کا عمامہ اپنے سر پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ بددعا کے لیے بلند کر دی۔ مدینے میں زلزلہ آ گیا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئیں۔ ارے علی اس عالم میں کہ گلے میں رسی بندھی ہوئی، سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ جلدی سے سلمان سے کہا اے سلمان دوڑ کر جائیے اور فاطمہ زہرا کو میرے حق کی قسم دیجیے کہ امت کے لیے بد دعا نہ کرے، ورنہ روئے زمین پہ کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ عزاداروں بس مجلس ختم ہوئی۔ ہاں یہی ٹوٹی پسلیاں شہادت کا سبب بنی۔ ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، دیکھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، دیکھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، اگر کبھی سنا بھی ہو تو بتا دیجیے گا، اگر کبھی سنا بھی ہو تو بتا دیجیے گا کہ 18 برس کے سن میں کسی کی کمر جھک گئی ہو، 18 برس کے سن میں کسی کی کمر جھک گئی ہو۔ شہزادی کا سن 18 برس کا، مگر کمر جھک گئی تھی، عصا کے سہارے چلتی تھی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی وجہ سے شہزادی سے چلا نہیں جاتا تھا۔ بس ہزاروں مجلس ختم ہوئی۔ یہ پسلیوں کی اذیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ جس دن دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اس کے شب کا یہ واقعہ ہے کہ مولا علی نے دیکھا کہ شہزادی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، شہزادی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ عزاداروں، اہل بیت و اہل حرم میں اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتا تھا تو قیامت آ جاتی تھی، تو قیامت آ جاتی تھی۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ جب قید خانہ شام میں چوتھے امام نے دیکھا کہ پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے تو آقا تڑپ گئے، اے پھوپھی اماں آپ پر اتنی مصیبتیں پڑی مگر ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی بیٹھ کر نماز پڑھی ہو۔ آپ کو جواب معلوم ہے جو شہزادی نے جواب دیا تھا، اے بیٹا زین العابدین اتنا کم کھانا آتا ہے یزید کی طرف کہ بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ اب تقاحت کا عالم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں۔ یہاں چوتھے امام تڑپ گئے تھے، وہاں مولا علی تڑپ گئے۔ جیسے شہزادی کو دیکھا بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، اے بنت رسول، ارے کیا بات ہے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہا علی پسلیوں کی اذیت اتنی بڑھ گئی،
اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ شب میں شہزادی نے بیٹھ کر نماز پڑھی، صبح کو مولا علی نے دیکھا کہ وہی فاطمہ زہرا چکی پیس رہی ہے، بچوں کے لیے غذا کا اہتمام کر رہی ہیں۔ علی تڑپ گئے، بنت رسول اس اذیت میں، اس تکلیف میں یہ آپ زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، اے علی، عالم تکلیف میں میری ہلکی سی آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میرے بابا آئے ہیں، رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے فاطمہ تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اے علی، میں سمجھ گئی کہ آج میری زندگی کا آخری دن، آج کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی، تو میں نے سوچا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، تجہیز و تکفین کا سامان ہو رہا ہوگا، لوگ گری و زاری مصروف ہوں گے، کہیں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں۔ اے شہزادی، آپ کو گوارا نہیں کہ تھوڑی دیر آپ کے بچے بھوکے رہے، آ کر کربلا کا منظر دیکھیں۔ آپ ہی کی اولادیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، عزاداروں بس مجلس ختم ہو رہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ وقت نماز ظہر آ جاتا ہے، مولا علی مسجد تشریف لاتے ہیں، شہزادی خود بچوں کو نانا کے روضے پر بھیج دیتی ہیں۔ یہی وقت ہے کہ اسما گھر کے اندر آ جاتی ہیں، اے اسما بڑا اچھا ہو آپ آ گئی، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری عبادت کی آواز آتی رہے سمجھتی رہیے کہ میں زندہ ہوں، جب عبادت کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ فاطمہ دنیا میں نہیں رہی، مگر میرے بچے بھی گھر میں نہیں ہیں۔ اگر میرے مرنے کے بعد آئے تو فوراً نہ بتا دیجیے گا کہ تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، ورنہ میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ پہلے کھانا کھلا دیجیے گا، پھر میری موت کی اطلاع دیجیے گا۔ اسما روایت کہتی ہیں کہ شہزادی حجرے کے اندر جاتی ہیں، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی، عبادت کی آواز آتی رہی، یہ کہا کہ آواز آنا بند ہو گئی۔ اسما کہتی میں نے 3 مرتبہ پکارا، 3 مرتبہ آواز دی، جب جواب نہیں آیا تو بے ساختہ اسما کی زبان پر آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہی وقت بچے گھر کے اندر آئے، اے اسما ہماری ماں کدھر ہے؟ اے اسما ہماری ماں کس طرف ہے؟ بچوں کے سامنے کھانا لگایا، شہزادو کھانا کھا لو تو بتاتی ہوں۔ کہا اے اسما، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اس وقت کھانا کیسے کھا لے؟ اب اسما مجبور ہوئی، شہزادو تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی، آخری جملے ہے عزادارو، آخری جملے، اے شہزادو اب تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی۔ بچے دوڑتے ہوئے حجرے کے اندر پہنچے، آگے آگے چھوٹے شہزادے حسین فریاد کرتے ہوئے، اے اماں جواب نہیں آیا، اے اماں جواب نہیں آیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب جواب نہیں آیا تو ننھا شہزادہ ماں کے چہرے کے قریب پہنچا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ماں کا چہرہ لے لیا۔ جب چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ماں کا چہرہ لے چکے تو روایت کہتی ہے کہ آسمان کا رخ کیا اور عجیب حسرت ناک لہجے میں فرمایا، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا۔ یہ جملے ادا ہونا تھے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہو گئے، حسین کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، اے میرے لال، مرنے کے بعد بھی مجھے گوارا نہیں، تیری زبان پہ ایسے حسرت نہ کلمات آئیں۔ ارے عزادارو، روح فاطمہ اس وقت کتنا بے چین ہوئی ہوگی جب یہی حسین کربلا کے میدان میں فریاد کر رہے ہوں گے، اما من ناصرین ینصرنا، اور روح فاطمہ اس وقت کتنا تڑپی ہوگی جب شمر کا خنجر چلا ہوگا، کسی منادی نے آواز دی ہوگی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ زبیر حسین بکربلا۔ یہیں پر میں مجلس ختم کر دیتا، مگر آدھے منٹ کی اجازت ہے۔ ہمارے بچوں جوانوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اہل بیت پر کیسے کیسے ظلم ہوئے، کیسے کیسے ستم ہوئے۔ بس آدھے منٹ میں یہ روایت ختم ہو جائے گی۔ صاحب اصحاب الیمین تحریر کرتے ہیں کہ وقت شہادت امام حسین ہر جماعت کربلا میں آ گئی تھی، سارے جنات آ گئے تھے، ملائکہ آ گئے تھے، تمام انبیاء آ گئے تھے، سارے رسول آ گئے تھے، خود بھائی حسن آ گئے تھے، بابا علی آ گئے تھے، نانا رسول اللہ بھی موجود تھے، اور ماں فاطمہ زہرا بھی کربلا کے میدان میں موجود تھی۔ صاحب اصحاب الیمین لکھتے ہیں کہ شمر نے 12 وار کیے تھے، بس آخری جملے، شمر نے 12 وار کیے تھے، اور ہر وار پر کوئی نہ کوئی جماعت کربلا سے اٹھ جاتی تھی۔ پہلا وار ہوا، جناتوں نے اجازت مانگ لی، اے آقا
ہمارے صبر کی حد بس اتنی ہے، اس سے آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اجازت دیجئے، ہم کربلا سے جانا چاہتے ہیں۔ جنات چلے گئے، دوسرا وار ہونا تھا، ملائکہ نے اجازت مانگ لی کہ اے شہزادے، اے فرزند رسول، بس ہمارے صبر کی حد اتنی ہے، آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، لہذا ہمیں اجازت دیجئے، ہم کربلا سے جانا چاہتے ہیں۔ پھر وار ہوا، انبیاء نے اجازت مانگی، پھر وار ہوا، رسولوں نے اجازت مانگی۔ اب روایت کہتی ہے کہ نواں وار ہونا تھا، بھائی حسن نے کہہ دیا، اے بھیا حسین، بس میرے تاب کی حد اتنی ہی ہے، اس سے آگے کا منظر نہیں دیکھ سکتا، میں کربلا سے جا رہا ہوں۔ ارے 10واں وار ہونا تھا، خود بابا علی نے کہہ دیا، میرے لخت دل حسین، آگے میں نہیں دیکھ سکتا، میں کربلا سے جانا چاہتا ہوں۔ علی چلے گئے، 11واں وار ہونا تھا، روایت کہتی ہے خود رسول اللہ نے فرما دیا، اے میرے لخت دل حسین، میرے صبر کی انتہا بس یہی ہے، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ روایت کہتی ہے کہ اب آخری وار ہونا ہے، اب سر و تن میں جدائی ہونا ہے۔ حسین نے فریاد کی کہ کیا کربلا میں اکیلا رہ گیا، کیا کربلا میں تنہا رہ گیا، کیا سب مجھے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے؟ پہلو سے آواز آئی، نہیں میرے لال نہیں، تمہاری ماں فاطمہ زہرا موجود ہے، اگر سر کٹے گا تو ماں کی آغوش میں کٹے گا۔ عزادارو، شبر کا خود خنجر تھا، حسین کا سوکھا گلا تھا، ماں فاطمہ زہرا کا زانو تھا، ماں فریاد کرتی رہی، شبر سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پالنے والے، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے تمام انبیاء و مرسلین کا، اس مختصر عبادت کے طفیل میں اور شہزادی کائنات جناب فاطمہ زہرا کے صدقے میں پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے۔ پالنے والے ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو اولاد کے متمنی ان کو اولاد عطا فرما دے، جو حج و زیارت کے متمنی ہیں ان کی تمنا پوری فرما دے، جہاں جہاں مسلمان کے ان کی حفاظت فرما، خصوصیت سے جہاں جہاں بھی دوستداران محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمول رہے۔ پالنے والے دہشت گردوں کو دنیا سے ختم کر دے، مٹا دے دہشت گردوں کو پالنے والے، اور جو دہشت گردوں کے سرپرست ملک ہیں پالنے والے انہیں بھی نیست و نابود کر دے۔ پالنے والے اسرائیل کو جس صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے۔ ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں۔ جو یہاں کے منتظمین مجلس ہیں پالنے والے دین و دنیا کی ترقیاں انہیں عنایت فرما، جتنے بھی حاضرین بزم ہے حاضرین مجلس ہیں پالنے والے ان کو بھی دینی ترقیاں بھی عنایت فرما اور دنیاوی ترقیاں بھی عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہم کو ان کے غلاموں جانثاروں میں شمار فرما۔ واہ